حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ لن تستطیع معی، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کے حوالے سے کہ تم صبر رکھ سکو، برداشت کر سکو، میرے ساتھ چل سکو۔ فرمایا نہیں میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ تو کچھ آگے گئے تو حضرت خضر نے دریا کے کنارے کھڑی ہوئی کشتی میں سوراخ کر دیا، ہتھوڑے لیا، کیل لی، اس کے اندر کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کشتی تو آپ کی نہیں ہے، آپ نے کسی کی کشتی میں سوراخ کر دیا؟ حضرت نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے ہو۔ تو کہنے اچھا نہیں اب نہیں پوچھوں گا، دیکھتے رہو میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ اور آگے چلے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے ایک جوان کو قتل کر دیا۔ ایک جوان سامنے سے آیا، چاقو نکالا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ یہ قرآن ہے بھائی، جس کے اوپر شک اور وہ عیب کی بات نہیں ہے، پھر آگے جا کے بات آئے گی۔ اب وہ کبھی کبھی مجلس سننے والوں کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، البتہ میں یہاں بیٹھوں کا نہیں کہہ رہا کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہے نا، پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے بات، تو وہ جو کبھی کبھی سننے والے ہیں انہیں بار بار آنا پڑے گا تاکہ یہ مطلب سمجھ میں آئے۔ تو حضرت خضر نے وہ گلا کاٹ دیا اس جوان کا۔ تو حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ نے کہا بندہ مار دیا۔ فرمایا نہیں اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ پھر ان سے کہا کہ نہیں سوری، معافی، مجھے تھوڑا رہنے دیجیے اپنے ساتھ۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو کہا میرے ساتھ مل کر اس دیوار کو بناتے ہیں۔ تو جتنی ٹیڑھی ہو گئی تھی اسے گرایا اور پھر وہاں سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور بھوک بھی لگ رہی تھی اور پوچھا کہ جی اگر ہم نے کسی کے کام کرنا ہی تھا تو کچھ اجرت طے کر لیتے، کچھ پیسے مل جاتے اور کچھ کھا پی لیتے۔ تو پھر حضرت خضر نے فرمایا اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ تم سوال پہ سوال کر رہے ہو۔ تو پھر حضرت خضر نے ایک کا جواب دیا ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا وہ ایک غریب انسان کی کشتی ہے، کل یہاں بادشاہ کے سپاہی آئیں گے سب کی کشتیاں ضبط کرنے۔ اب بہرحال کشتیوں والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی کشتیاں محفوظ رکھے، اس ملک کی کشتی کو پار لگائے۔ حضرت خضر نے فرمایا کل بادشاہ وقت کے کارندے سپاہی آئیں گے اور سب کی کشتیوں کو ضبط کر لیں گے، اس کشتی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ یہ عیبدار ہے اور یہ غریب آدمی کی کشتی ہے، یہ دوبارہ کشتی بنا نہیں سکتا، لہٰذا یہ چھوٹا عیب تو دور کر لے گا، یہ چھوٹا عیب صحیح کر لے گا اور اس کی کشتی محفوظ ہو جائے گی۔ اور وہ جو جوان میں نے قتل کیا وہ کچھ دن کے بعد ماں باپ کو قتل کرتا، لہٰذا میں نے اس جرم سے پہلے اسے ختم کر دیا تاکہ یہ معاشرے میں ایسا فساد پھیلانے والا نہ بنے کہ جس کے بعد حرمتیں پامال ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک باپ کی مجلس ہے، یعنی اللہ کا ولی اگر کسی پر ولایت کا استعمال کرتا ہے تو وہ وقت آتا ہے کہ جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی توہین کر رہی ہو، پھر اللہ کا ولی اپنی ولایت کو استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، یہ ولایت کا ہی ایک جلوہ تھا۔ مگر یہاں میں ایک ظریف اور حسین منظر کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت خضر نے ایک جوان کو، کیونکہ کل اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرنی تھی تو اس سے پہلے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرتا حضرت خضر نے اسے مار دیا۔ جب مولا علی نے ابن ملجم کے بارے میں بتایا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا اور آپ کے ایک صحابی نے کہا یا علی ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا جرم سے پہلے میں سزا کیسے دوں؟ وہاں علی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ میں جرم سے پہلے سزا کیسے دوں، اور وہاں حضرت خضر جرم سے پہلے سزا دے رہے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں کو کیسے حل کریں گے؟ یہ قرآنی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے نا، یہی ممبر حل کرنے کی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، استدلالی گفتگو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، مگر پھر میں نتیجے کی گفتگو کر کے نتیجتاً ایک جملہ کہوں گا۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے شریعت کی پابندی کا اور شریعت کے قلمدان کے استعمال کا، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے ولایت کے قلمدان کے استعمال کا۔ شریعت کا قلمدان اور ولایت کا قلمدان یہ دو علیحدہ قلمدان ہیں، یعنی اختیار ہے اسے کہ وہ خود سے جو فیصلہ لے لے وہی ریاست الہیہ کا قانون بن جائے، جو وہ فیصلہ لے لے گا وہی ریاست الہیہ کا قانون بن جائے گا۔ سیاستدان میرے اس فارمولے کو ذرا زیادہ محسوس کریں گے کہ جب ہمارا بنا ہوا ملک اور ہمارا بنا ہوا قانون کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کسی ایک شخصیت اور کسی ایک وجود کے پاس کہ وہ جو فیصلہ لے لے وہی قانون بن جائے، جو حکم صادر کر دے وہی مملکت کا فیصلہ قرار پائے، تو یہ مملکت الہیہ کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات میں بھی اللہ نے کچھ ہستیوں کو یہ مقام اور عظمت عطا کی ہے کہ وہ جب وہ فیصلہ لے لیں تو وہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے۔
اب وہ جو شریعت کا قلمدان ہے اس کے مطابق تو مولا علی منع کر رہے ہیں کہ قتل سے پہلے، جرم سے پہلے میں سزا کیسے دے دوں، اور حضرت خضر ولایت کا قلمدان استعمال کر رہے ہیں، یعنی صاحب ولایت اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پہ حق رکھتا ہے، اسی کو لفظ مولا کہا جاتا ہے۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جس کا بادشاہ تھا اس کا علی بادشاہ ہے، فرمایا میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، اور مولا اسے کہتے ہیں جو جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ یعنی اگر مولا ہم سے، ہمارا مولا کہہ دے کہ اپنی گاڑی فلاں ہمارے چاہنے والے کو دے دو، اپنا گھر فلاں ہمارے چاہنے والے کو دے دو، اپنی زمین سے ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے کہنے پہ فلاں کو دے دو، تو مولا کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی مولائی چوں اور چرا نہ کروں، بلکہ اپنے مولا کے ہر فیصلے کو مان لوں۔ یہ وہ ولایت، حضرت خضر وہاں ولایت استعمال کر رہے ہیں اور مولا علی وہاں شریعت استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں حضرت خضر نے ولایت کا قلمدان استعمال کیا اور یہاں مولا علی نے شریعت کا قلمدان استعمال کیا۔ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ رہنا معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔